مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ؟ ارے مسائل تمہارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کو مانو، اللہ سے دور ہو گئے ہو میری بہنوں، اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پنڈت اور پجاریوں کے گھر تک جانے والی عورتوں، آبرو کو داؤ پہ لگانے والی عورتوں، میری بہنوں، ارے تمہارا اللہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پکار کے دیکھ رابعہ بشری کی طرح، پکار کے دیکھ عائشہ صدیقہ کی طرح، پکار کے دیکھ فاطمہ الزہرا کی طرح، پھر وہ مدد نہ آئے تو پھر خدا سے رشتہ، خدا سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہو اور ہمارے پاس آ کے کہتے ہو یہ مسئلہ یہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارا مسئلہ جتنے اچھے انداز میں تم گڑ گڑا کے اللہ کو پیش کر سکتے ہو، امین القادری نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ جو کانٹا تمہیں چبھا ہے، جتنا درد تمہیں ہے اس کا درد امین القادری کو نہیں ہے۔ میرا سر کا درد جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے، محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، لیکن میرا درد میں ڈاکٹر کو جتنے اچھے انداز سے بتا پاؤں گا میری بیوی نہیں بتا پائے گی، میرا بیٹا بھی نہیں بتا پائے گا۔ ارے جب دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اپنے دکھ کو بتانے کے لیے خود جاتے ہو تو اللہ جو طبیب حقیقی ہے، اپنے دکھوں کو بتانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو تمہارا جوتا میرا سر ہے، اتنی بڑی بات کہہ جاؤ، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ گڑ گڑاؤ، کب گڑ گڑاؤ؟ جب سب سو چکے ہو، نمازی سو جائیں، حاجی سو جائیں، غازی سو جائیں، امام صاحب سو جائیں، سید صاحب سب سو جائیں، تو تم اٹھو، وضو کرو، رات کے آخری پہر میں جب سب سناٹا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس کو مناؤ، اور جس لہجے میں چاہو، اردو، ہندی، مراٹھی، عربی، اس کے یہاں سب سنا جاتا ہے۔ ارے جب وہ خاموشی سے سب زبان کو اس نے پیدا کیا، بولو اللہ سے دور ہو کہ نہیں؟ اللہ سے دور ہو، بہت دور، بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ سے بہت دور ہو، پلٹو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے۔ ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی، ماں اگر ہمارا عیب دیکھتی ہے تو ہمارے ابا سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا، ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا، لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ بھائیو، یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا، نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھا۔ اس کی محبت کا احساس کرو نا۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے، نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے، نہ پانی بند کیا ہے، نہ عزت دینا بند کیا ہے۔ اللہ کے بندو تم سب بنے ہو، اللہ کے بندے کب بنو گے؟ تم کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی، اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے، وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، امام غزالی کی لکھی ہوئی، اس کو پیش کر رہا ہوں، پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا میری طرح مجرم، پاپی، گنہگار۔ یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، داڑھی رکھ کے بھی کبھی، جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ اس کا خیال کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھا کرو۔ یہ عاجزی آپ کے پاس، اور ہم تو ہیں ہی گنہگار، نیک لوگوں کو گنہگار سمجھنے کا حکم ہے، ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ 40 سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا، ہماری طرح۔ ہمارے بھی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، اللہ کا نام کبھی نہیں لیتے، 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، دور ہے اللہ سے، بہت دور ہے۔
40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास, मूसा बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया नाले नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो कल जाएंगे दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई, पानी की जरूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे, अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं, उसी की वजह से बारिश रोक दी है, उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है, जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती हैं, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए एक ना आए, कहते तू नहीं आया, 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा, 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है, निकालो उसको, भगा उसको यहां से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा है वो शख्स 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहां से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है। अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो मां से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है। मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसे ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसे ही हुआ, और इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे? मार डालेंगे। क्या किया? अल्लाह अल्लाह है, चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है, मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है, तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा? तू तो फायदे से पाक है, मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है? नहीं, तू तो फायदे से पाक है। और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है? नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज, अगर माफ कर दिया वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपा कर, शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल, 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल चलकर। हजरत मूसा ने कहा हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया, कैसे बरसाया? महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया।
عرض کی مردود ایک لمحے میں محبوب ہو گیا، کیسے؟ کا توبہ کر لی، 2 آنسو پیش کر دی، ہم راضی ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایک بھی اب آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، راضی ہو جا، راضی ہو گئے، معاف کر دیا، اسی کے صدقے میں برسا دیا۔ اب بڑی بات، اس سے بڑی، معاف تو ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام ذرا بتانا وہ کون بندہ ہے؟ توجہ، کیا پیار کرتا ہے، کیا پیار کرتا ہے، توجہ کریں، توجہ کریں، کیا پیار کرتا ہے۔ عرض کی مولا بتانا وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا، توبہ قبول کی؟ جواب آیا نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ ارے جب پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، وہ پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا، تب میں نے اس کے عیب پہ پردے ڈالے، اب تو توبہ کر کے محبوب بن گیا ہے، اب اس کو بتا کر کے رسوا کیسے کر دوں۔ جب امت موسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو جانے موسیٰ محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس کا پیار محسوس کرو نا، آؤ اس کے گھر، سب کے گھر جاتے ہو نا، اس کے گھر بھی آؤ نا، سب کے پاس تحفے دیتے ہو نا، اس کو بھی تحفے دو نا۔ اس کو تحفہ دینے کا طریقہ تو بتایا، آنسو پیش کرو، 50 روپے کسی غریب کو دے دو، اللہ میں تجھے تو کچھ نہیں دیتا، یہ تیرے نام پہ کسی غریب کو دے رہا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دو، تیرے نام پہ کسی کو کپڑے پہنا رہا ہوں، کسی کو راشن بھر دو، کھا کے جو سکون نہیں ملتا وہ کھلا کے نہ ملے تو پھر کہیں۔ ایک دن کسی نے مولا علی سے کہا، علی اللہ نے یہ ہاتھوں میں جوڑ پیدا کیے، جوڑ، اگر یہ جوڑ پیدا نہیں ہوتے تو اس طرح لقمہ نہیں جاتا نا۔ تو مولا علی کہتے اگر جوڑ نہیں ہوتا تو علی کو زیادہ مزہ آتا، یہ جوڑ ہے تو بھی مزہ ہے لیکن نہیں ہوتا تو بھی زیادہ مزہ آتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جوڑ ہے تو لقمہ یوں آتا ہے، نہیں ہوتا تو یوں جاتا ہے، اور یوں آنے کے بعد بدبو بنتا ہے، اور یوں جانے کے بعد جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ غوث پاک کہتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اسی لیے دیکھ لو غوث پاک کے یہاں بھی لنگر، غریب نواز کے یہاں بھی لنگر، صابر پاک کے یہاں بھی لنگر، بابا فرید کے یہاں بھی لنگر، وارث پاک کے یہاں بھی لنگر۔ یہ اللہ والے کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے۔ جب تک کھلاتا تھا مسلمان اس وقت تک بہاریں تھی، جب سے کھانا شروع کیا اب تو مسجد کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو مدرسوں کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو حج کے ٹور شروع کر کے حج کا پیسہ بھی اتنا کھا رہا ہے مسلمان، سود بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہا ہے، اس لیے برباد ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، توبہ کریں۔ بات ختم کروں، استغفر اللہ، بات ختم کروں۔ یزید کے بارے میں جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر تھا، یہی بات چل رہی، بات دوسری نکل آ گئی، بات ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے سرجون سے کہا کہ میں اس کو کام تمام کر دوں۔ یزید کو اس نے ورگلایا کہ جنگل جائیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ یزید گھوڑا لے کے اکیلا جنگل میں آ گیا، اس کے پیچھے بیٹھ گئی وہ لڑکی، اور اتنا زور سے اس نے گھوڑا دوڑایا پورے جنگل میں، یزید ہانپ گیا، اور جب بہت ہانپ گیا اور پانی پانی چلایا تو مشکیزہ گھوڑے پہ لٹک رہا تھا، اس نے لات مار کے یزید کو گرایا، اور جب یزید پانی کے لیے پانی پانی چلا رہا تھا تو اس کے سینے پہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھنجر نکالا، کہا تو میرے ساتھ شادی کرے گا بدبخت؟ جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا عیسائی کا کیا وفادار ہو سکتا؟ یہ ظلم کی، ظالم کی موت ہے، یہ ظالم کی، ظلم سے توبہ کرو۔ امام حسین ظلم کے خاتمے کی شخصیت کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہستی، اور جب اس کو کاٹنے کے بعد سرجون کے ساتھ جو غائب ہوئی، اس کے بعد نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا۔ یزید کو لوگوں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، کہیں تک ڈھونڈا نہیں ملا، بالآخر کئی دنوں کے بعد لوگ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ لاش میں کیڑے چل گئے تھے، بدبو آ رہی تھی، اسی حالت میں اس کو لایا گیا اور عبرتناک انداز سے اس کی تدفین ہوئی۔ یہ امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس لیے ظلم کی طرف مت جاؤ۔ اگر سچے حسینی ہے عورتوں پہ ظلم مت کرو، بچوں پہ مت کرو، پڑوسیوں پہ مت کرو، اماموں پہ بھی مت کرو۔ اگر ٹرسٹی لوگ موجود ہیں تو وہ سن لیں، آپ کے یو پی میں
آپ کا یوپی کہہ رہا ہوں آج، ورنہ ہر ریاست ہماری ہے، لیکن بات بڑی کہنے لگا اس لیے آپ کا یوپی کہہ رہا۔ آپ کے یوپی میں 5 لاکھ تو جلسے پہ خرچ کرتے ہو، لیکن امام کی تنخواہ نہیں بڑھاتے تم لوگ۔ جو امام مہینے بھر تمہارے بچوں کے کان میں اذان سے لے کے تمہارے باپ کی میت تک اور تیجے اور دسویں کی فاتحہ تک ہر وقت تمہارے گھر پہ کھڑا ہے، آج وہ امام کو 10,000 12,000 دیتے ہو۔ اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ جب تم تنخواہ نہیں دیتے، وہ گھروں گھر جاتے اور ٹیوشن پڑھانے، کہیں کسی کی کرانہ دکان پہ کام کرتے، کہیں کسی ٹائر کی دکان پہ کام کرتے۔ مسلمانوں 5-10 لاکھ تم جلسے میں خرچہ کرتے ہو اور اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھاتے، اور ایسے ٹرسٹی لوگ بن کر کے بیٹھے ہیں، چندے سے دینا ہے، پھر بھی انہیں دکھ ہوتا ہے امام کی تنخواہ بڑھانے۔ جب چندہ کر کے ہی دینا ہے تو کم سے کم 25,000 تنخواہ دو۔ کیوں؟ تمہارا بیٹا آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو امام کا بیٹا آئس کریم نہیں مانگتا ہوگا؟ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی شادی کے موقع پہ نیا ڈریس مانگتی ہے تو امام صاحب کی بیوی کو حق نہیں ہے نیا ڈریس پہننے؟ اسی لیے ہو کیا رہا ہے پتہ ہے؟ مقرر تو ہمارے یہاں بہت مل رہے ہیں، ناطخواں تو بہت مل رہے ہیں، ناظم تو بہت مل رہے ہیں، لیکن اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ ہم مقرروں کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اچھا نذرانہ دے رہے ہیں، ناطخوانوں کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اچھا نذرانہ دے رہے ہیں۔ نقیب آتا ہے، صرف جھوٹ بولنے آتا ہے تمہارا نقیب، بڑی معذرت کے ساتھ سب نقیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آصف بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے، جنید بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے، زیادہ تر افسان بھائی جھوٹ بولنے کا 25,000 لیتا ہے وہ۔ ہر عالم علامہ، ہر پیر شیخ المشائخ، ہر پیر قطب الاقطاب، ہر مزار میں سویا ہوا ننگا دھڑنگا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جو رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اس کا بھی تم عرس مناتے ہو ظالموں، اور ناظم کو بلاتے ہو اور وہ بھی جھوٹی جھوٹی کرامتیں گڑھ کے جھوٹ بولنے کا 25,000 لیتا ہے، اور اس کو تم 25 اور 30,000 دیتے ہو۔ اور امام نماز پڑھاتا ہے، اس کو نماز پڑھانے پر بھی 25,000 دینے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں اچھے امام نہیں ملتے۔ بھائیو، ہر مدرسے پڑھنے والا بچہ سوچتا ہے مقرر بنوں گا، ناطخواں بنوں گا، ناظم بنوں گا، پیر بنوں گا، امام نہیں بنوں گا۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے، مسائل جاننے والے امام نہیں ملیں گے۔ اگر اچھے امام چاہتے ہو تو جتنا مقرر کو دیتے ہو اس سے زیادہ امام کو دینا سیکھو۔ یہ ہمارے دل کا درد ہے، برا مت ماننا۔ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے معاف کرو، مجھے مرنا ہے، اور میں پتہ نہیں مجھے سوچتا ہوں کہ کب بلاوا آئے، جانا تو ہے جلدی یا دیر سے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی لمبی عمر دے، آپ کو بھی دے، مگر اتنا کہتا ہوں عاشق لوگوں کو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے پر ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، یقین مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور جب مر جائیں گے تو گنبد والا نظر آئے گا۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، قبر میں کیا مزہ آئے گا، اتنے قریب سے حضور کا دیدار کریں گے۔ اگر وہ راضی ہے تو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے، قبر کی شب ہے، کس گل سے ملاقات کی رات، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔